اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا، میں تمہارا ذکر کروں گا، واشکروا لی اور میرا شکریہ ادا کرو، ولا تکفرون اور میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے کہ اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو، میں تم سے بہتر محفل میں تمہارا تذکرہ کرتا ہوا نظر آؤں گا۔ جتنی بھی آپ کو اذیتیں آئیں، مصیبتیں آئیں، ان کے اوپر شکر کرو، پھر دیکھو میں تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کو چین ہی اللہ رب العزت کے ذکر سے ملا کرتا ہے، دلوں کو سکون ہی اللہ رب العزت کے ذکر سے ملا کرتا ہے۔ آپ دنیا کی کوئی بھی چیز کو اپنا لیں، دنیا کی ساری چیزوں کو اکٹھا کر لیں آپ کے پاس، لیکن آپ کا دل چین کے اندر نہیں آئے گا، لیکن آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو سکون نہیں ہوگا۔ سکون اسی وقت آپ کو میسر ہوگا جس وقت ہم اور آپ اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر تم اپنے دلوں کی سلامتی چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے دل سکون کے اندر آ جائیں تو میرا ذکر کرنا شروع کر دو، تمہارے دل خود بخود آرام کے اندر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت کے ذکر کرنے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل الذکر، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تسبیح کو بیان کرنا۔ اس میں زیادہ وقت بھی نہیں لگتا ہے، زیادہ مشکل بھی نہیں ہے، ہر شخص ان کلمات کو پڑھ سکتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا جس سے میں تیرے قریب ہو جاؤں، یا اللہ کوئی مجھے ایسا عمل بتا جس سے تو راضی ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ یہ تو سارے بندے پڑھتے ہیں، یہ تو سارے لوگ پڑھتے ہیں، تو مجھے ایسا عمل بتا جو صرف میرے لیے خاص ہے۔ تو موسیٰ نے عرض کیا یا اللہ یہ تو ایک لا الہ الا اللہ تو سارے لوگ پڑھتے ہیں، کوئی ایسی تسبیح بیان فرما جو صرف میرے لیے خاص ہو۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا موسیٰ اگر ساتوں زمین و آسمان کو، اللہ نے فرمایا موسیٰ اگر ساتوں زمین و آسمان کو ایک پلے کے اندر رکھا جائے اور دوسرے پلے کے اندر لا الہ الا اللہ رکھا جائے، دوسرے پلے کے اندر لا الہ الا اللہ رکھا جائے تو جس پلے کے اندر لا الہ الا اللہ ہوگا وہ پلہ بھاری ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، اتنی فضیلت ہے اس کلمے کے ذکر کرنے کی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہم اور آپ چاہے تو ہر وقت اپنی زبانوں کے اوپر جاری رکھ سکتے ہیں لا الہ الا اللہ، بہت، کیونکہ اس کے اندر آپ کے رب کے نام، آپ کے رب کا نام ہے، اور آپ کے رب کا نام ہر چیز سے وزن اور بالا تر ہے۔ ہمارے رب کا نام اگرچہ دیکھنے میں ہلکا لگتا ہے، اللہ، لا الہ الا اللہ، اگرچہ آپ کو ہلکا محسوس ہوتا ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے، تقاضے کے اعتبار سے یہ نام سب سے بھاری اور سب سے وزن ہے۔ اگر ساری مخلوق کو، ساری دنیا کی چیزوں کو ایک سائیڈ کے اندر رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو جس پلڑے کے اندر لا الہ الا اللہ ہوگا وہ پلڑا آپ کا بھاری ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ تو سب سے بہتر اور سب سے عمدہ جو دلوں کو زندہ کرنے کا طریقہ ہے، جو اللہ رب العزت کو یاد کرنے کا طریقہ ہے، وہ یہی ہے کہ ہمیشہ ہم اور آپ اپنی زبانوں کے اوپر کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہا کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ورد کرتے رہا کریں۔ اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اس کی بہت ساری فضیلتیں، نہ جانے کتنے لوگ اس کلمے کی بدولت، اس کلمے کی بدولت جہنم سے جنت کی طرف آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے صدق دل سے، جس شخص نے سچے دل سے ایک ہی مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اللہ رب العزت اس شخص کو جہنم سے آزادی نصیب فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ نے صدق دل سے پڑھا اس کلمے کو، طوطوں کی طرح نہیں،
کہ وہ صرف رٹتے ہوئے جا رہے ہیں، انہیں اس سے کسی چیز کا مطلب نہیں، رٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ جب آپ اس کلمے کو پڑھیں گے، سمجھیں گے لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے اندر یہ چیز ثابت ہو گئی، یہ چیز بتا دی گئی کہ مصیبتوں کے عالم میں ہم بندوں کی طرف رجوع کرنے والے نہیں ہیں، ہمارا اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر ہم اس کلمے کو پڑھیں گے لا الہ الا اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مصیبتوں میں کسی کی طرف رخ نہیں کریں گے، جب بھی کوئی مصیبت ہم اور آپ کو لاحق ہوگی، ہم اور آپ اللہ رب العزت کا ذکر کریں گے۔ صرف زبان سے کہہ لینا لا الہ الا اللہ اور عمل کچھ نہ کرنا، تو ایسا عمل کوئی فائدے کا نہیں ہے۔ جب آپ اس کلمے کو پڑھیں گے، اس کلمے کا مطلب سمجھیں گے کہ لا الہ الا اللہ ہم مسلمانوں کے لیے اللہ کے سوا کوئی چیز ہے ہی نہیں سب سے بالا تر، پھر اس وقت ہم اور آپ کے سارے کام بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب ہم اس پورے کلمے کو پڑھیں گے، اس پورے کلمے کو سمجھیں گے، اس کے معنی کو سمجھیں گے، اس کے مطلب کو سمجھیں گے، تب صحیح طریقے سے ہم اور آپ اللہ رب العزت کا ذکر کرنے والے ہیں۔ جیسے ہم پڑھیں گے لا الہ الا اللہ، تو پھر ہم اور آپ کے دلوں سے سارے خوف نکل جانا چاہیے، کیونکہ سب سے بڑی شخصیت، سب سے بڑی عظمت کے لائق جو شخصیت، جو ہستی، وہ اللہ رب العزت کی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت آپ کو اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اور نہ ہی کوئی مصیبت آپ کو اس وقت تک آتی ہے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ گویا کہ دنیا کی ساری چیزیں ایک طرف مل جائیں، دنیا کی ساری چیزیں ایک طرف مل جائیں اور یہ چاہیں کہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا دیں، تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی مگر جب اللہ چاہے۔ اور اگر ساری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے، سارے لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں کہ آپ کو کوئی تکلیف دی جائے، آپ کو ستایا جائے، تو آپ کو نہیں ستا سکتے ہیں مگر جتنا اللہ چاہے گا، مگر جتنا اللہ چاہے۔ تو کوئی بھی درخت کا پتا اس وقت تک نہیں ہلتا ہے جب تک کہ اللہ رب العزت کی مرضی نہ ہو۔ تو ہم اور آپ اپنی مصیبتوں کے اندر آ کر کے کسی دوسری چیز کا رخ نہ کرتے ہوئے ہمیشہ اللہ رب العزت کی طرف اپنے رخ کو موڑا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز اپنے رب سے مانگا کرو۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز اپنے رب سے مانگا کرو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہر چیز؟ کہاں ہر چیز؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا حتیٰ کہ اگر تمہارے گھروں کے اندر، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا حتیٰ کہ اگر تمہارے گھروں کے اندر نمک کم پڑ جائے تو وہ بھی اللہ رب العزت سے اس چیز کا سوال کیا کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اور آپ کسی کے سامنے اپنے دامن کو نہ پھیلایا کریں، کسی کے سامنے اپنے دامن کو نہ پھیلایا کریں، کہیں بھی مرادیں نہ مانگا کریں۔ بس جہاں آپ کو آنا ہے، جس شخصیت کی بارگاہ میں آپ کو آنا ہے، وہ مسجدیں ہوں گی ہماری، اللہ رب العزت کا دربار ہوگا۔ ایک شخص تھا، ایک کافر تھا، وہ بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ وہ شخص بتوں کی پوجا کرتا تھا، اسے کوئی مصیبت لاحق ہوئی، اس شخص کو مصیبت آ جاتی تو اس نے بتوں کے پاس جا کر کے اپنی منت رکھی، اپنی فریاد رکھی اس بت کے پاس، لیکن وہ ظاہر سی بات پتھر ہے، پتھر کبھی بھی جواب نہیں دیا کرتے ہیں۔ تو اس شخص نے بہت بارہا التجا کی اس پتھر سے، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہ آیا۔ تو وہ کافر شرمندہ ہو گیا اور اپنے من میں سوچنے لگا کہ چلو یہاں تو مصیبت دور نہیں ہوئی ہے، لیکن مسلمان اپنے رب کو پکارتے ہیں، آج میں اس رب کو پکار کر دیکھتا ہوں کہ میری مصیبت دور ہوتی ہے یا دور نہیں ہوتی۔ تو اس کافر شخص نے اپنی شرمندگی کے عالم میں اپنی نگاہوں کے آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، کہتا یا اللہ میں مصیبت کے اندر ہوں، میری مصیبتوں کو دور کر دے۔ پکارا یا اللہ میری مصیبت کو دور کر دے، اللہ رب العزت نے فوراً اس کو جواب دیا، کہاں میرے بندے میں حاضر ہوں۔ جیسے اس کافر شخص نے، اس کے نامہ اعمال میں کوئی ذخیرہ نہیں ہے، لیکن جیسے اس نے پکارا اللہ کو، اللہ رب العزت نے فوراً جواب دیا۔ تو فرشتے کہنے لگے یا اللہ یہ تو بہت ہی گنہگار شخص ہے، یا اللہ یہ مصیبت کے عالم میں تیری طرف رخ کیا ہے، اس نے کبھی خوشی کے عالم میں تجھے یاد نہیں فرمایا ہے، اس نے کبھی تیرا ذکر نہیں کیا ہے، آج اس کا کام پھنس گیا ہے، تو مولا تجھے پکار رہا ہے، اور تو بھی اتنا مہربان کہ تو نے فوراً جواب دے دیا۔ اللہ نے فرمایا اے میرے فرشتوں، وہ جس کو پکار رہا تھا وہ بت تھا،
اگر میں نے بھی آج اس کی دعا کو قبول نہیں کی تو پھر میرا بندہ کس حالت میں جائے گا، میرا بندہ کس دربار میں جائے گا اگر میں نے آج اپنے بندے کی دعا کو قبول نہیں کیا۔ تو آپ بس شرط یہ ہے کہ آپ پکاریں تو صحیح اپنے رب کو، آپ اپنے رب کو پکاریں تو صحیح، آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کتنی جلدی ہم اور آپ کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن العباد، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے پوچھتے ہیں میرے بارے میں کہاں ہوں، تو ان سے کہہ دو میں تمہارے قریب ہوں۔ انی اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں تو میں اپنے بندوں کے پکارنے کے اوپر لبیک کہتا ہوا نظر آتا ہوں۔ تو جب کوئی بندہ اللہ رب العزت کو صدق دل سے یاد کرتا ہے، اللہ رب العزت چاہتا ہے ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ رب العزت کی صدائیں تو آپ کو آوازیں دیتی ہیں، اللہ رب العزت کی رحمتیں آپ کو بلاتی ہیں، لیکن ہم اور آپ کو بھی اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اور آپ مسجدوں تک آ جائیں، ہم اور آپ کو اتنی توفیق میسر نہیں ہوتی، اتنی توفیق نہیں عطا ہوتی ہے کہ ہم اور آپ کبھی اللہ رب العزت کا ذکر کر لیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت کی رحمتیں آپ کو سونے سے پہلے بھی آپ کو پکارتی ہیں، سونے کے بعد بھی آپ کو پکارتی ہیں، اٹھنے سے پہلے بھی آپ کو پکارتی ہیں، اور اٹھنے کے بعد بھی اللہ کی رحمتیں آپ کو پکارتی ہیں۔ لیکن انسان اتنا غافل ہو چکا ہے، اتنا غافل ہو چکا ہے کہ اسے کوئی بھی چیز نظر نہیں آ رہی ہے، جو کچھ اس کے سامنے ہے وہ بس دنیا نظر آ رہی ہے، آخرت کو بالکل بھول چکا ہے۔ اے نادان، اے وہ شخص جو دنیا کے اندر لگ جانے والے، یاد کر لے کہ آخرت بھی کوئی چیز قائم ہونے والی ہے، آخرت بھی ہونے والی ہے، قیامت بھی آنے والی ہے۔ بتا تو صحیح، سوچو تو صحیح، آپ نے کون سے اعمال کیے ہیں جب آپ اللہ رب العزت کا مقابلہ کرو گے؟ آپ نے ایسا کیا کیا ہے؟ آپ زندگی کے اندر ایسا کیا کر رہے ہیں؟ جب آپ انتقال کر جائیں گے تو اللہ رب العزت کے حضور میں کھڑے ہوں گے، اللہ پوچھے گا تم سے میں نے اتنی تو وسعتیں تمہیں عطا فرمائی، اتنا رزق میں نے تمہیں دیا، اتنی آسانیاں میں نے تمہارے لیے فراہم کی، تم میرے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ آپ کے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ تو ہر شخص کو چاہیے کہ ہر شخص اللہ رب العزت کا ذکر کرتا رہے۔ اللہ رب العزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ یہ ایسا عمل ہے جو زبان کے اوپر ہلکا ہے، جو زبان پر ہلکا ہے لیکن اعمال کے اعتبار سے، وزن کے اعتبار سے سب سے بھاری ہے۔ ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کے نیکیاں تولی جائیں گی بروز محشر، بروز محشر ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کی نیکیاں تولی جائیں گی، اس نے زندگی میں کوئی بھی نیکیاں نہ کی ہوں گی، تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا بتا تیرا ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ کہے گا یا مالک و مولا میرا ٹھکانہ ظاہر سی بات میں نے کوئی عمل نہیں کیا ہے، میں نے زندگی میں کوئی اچھے عمل نہیں کیے، میرا ٹھکانہ ظاہر سی بات جہنم ہوگا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اس کے گناہوں کو ایک ترازو کے اندر رکھا جائے، اس کے گناہوں کو ایک ترازو کے اندر رکھا جائے، اس کے ترازو جب ترازو چلایا جائے گا اس کے اعمال تولے جائے لگیں گے تو اس کے سارے گناہ ایک پلے کے اندر رکھ دیے جائیں گے اور دوسرے پلے کے اندر صرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے گا، دوسرے پلے کے اندر صرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے گا۔ جب اعمال کو تولا جائے گا تو جس پلے کے اندر لا الہ الا اللہ ہوگا وہ پلہ بھاری ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ تو آدمی کتنا بھی خطا کار ہے، اگر اس نے دل سے صدق دل سے کبھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو آپ یقین مانیے کہ اللہ رب العزت اس کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ ایک صحابی حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ میں بہت خطا کار ہوں، میں بہت خطا کار ہوں، میں بہت گنہگار ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تیرے گناہ ستاروں سے بھی زیادہ ہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ہاں میرے گناہ ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صحابی بتا تو صحیح کیا تیرے ذرات سے بھی گناہ زیادہ ہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ہاں۔ آپ نے فرمایا قطروں سے بھی زیادہ؟ اس نے کہا یا رسول اللہ قطروں سے بھی زیادہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا درخت کے پتوں سے بھی زیادہ؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تیرے گناہ تیرے رب کی رحمت سے بھی زیادہ ہیں؟ تو وہ شخص خاموش ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شخص تیرے گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں، ستاروں سے زیادہ ہوں، ذرات سے زیادہ ہوں، درخت کے پتوں سے زیادہ ہوں، اگر تو نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا
اگر تو نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اللہ رب العزت تیرے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. اس کلمے کی بہت برکت ہے. لا الہ الا اللہ کلمے کی بہت بڑی برکت ہے. تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اس کلمے کو اپنی زبانوں کے اوپر جاری رکھا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سونے سے پہلے 2 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اسے 2 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا. سبحان اللہ. ہاں تو کتنا وقت جاتا لا الہ الا اللہ، 2 سیکنڈ بھی نہیں لگتے اس کو پڑھتے ہوئے. تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنی زبان کے اوپر ہمیشہ اللہ رب العزت کے کلمے کو جاری رکھا کریں اور نمازوں کی پابندی کیا کریں. معزز سامعین کرام، ہر چیز دنیا نہیں ہے. آپ کو ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے. آپ ذرا سا تھوڑا سے وقت کے لیے آپ فکر کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی کا تھوڑا سا سوچنا، تھوڑی سی فکر کرنا اس کی 60 سال عبادت کرنے سے بہتر ہے. سبحان اللہ. کیونکہ جب آدمی سوچتا ہے، جب آدمی آخرت کے بارے میں سوچے گا تو پھر عمل بھی اسی اعتبار سے کرے گا. جب آدمی اپنے ذہن کے اندر تصور کرے گا کہ یار ہمیں مرنا ہے تو ایسے اعمال کیے جائیں جو آخرت کے اندر کام آئیں گے، تو کچھ لمحے کے لیے جب وہ سوچے گا تو اللہ رب العزت کے قریب ہو جائے گا. جب اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. بے شک اللہ رب العزت کی بہت بابرکت ذات ہے، بہت ہی عظمت والی ذات ہے، وہ ساری چیزوں کا بادشاہ ہے. تمہارا وہی رب ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی بھی دی، موت بھی عطا فرمائی اور زندگی بھی عطا فرمائی، اس لیے کہ لیبلوکم، تاکہ اس لیے تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. ہاں تو اللہ رب العزت نے اس زندگی کو ہم اور آپ کو عطا فرمائی ہے، تو اس لیے عطا فرمائی کہ اللہ رب العزت ہم اور آپ کو دیکھ سکے کہ ہم اور آپ اچھے عمل کرتے ہیں یا اچھے عمل نہیں کرتے ہیں. تو اس بیان سے پورے کے پورے بیان سے ایک بات کا پتہ چلا کہ ہم اور آپ اپنی زبان کے اوپر ہمیشہ کلمہ طیبہ کا ذکر کریں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.